مالی مشکلات آتی، حالات ایسے آتے ہیں نا، وسائل کم ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی تربیتی نشستوں میں یہ کہا ہوا ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا یہ فرمان ہے، جب لوگ کہتے تھے کہ آپ کے دسترخوان پر اور آپ کے گھر آتے ہیں تو یہاں فقر اور آپ ان کی زندگی کو پڑھتے سنتے ہیں نا، سیدہ کائنات کی مولا علی، یہاں فقر فاقہ اور ایسی چیزیں ملتی ہیں، اور دوسری طرف جاتے ہیں، اس وقت تو دوسری طرف دمشق تھی نا، اس زمانے میں بنو امیہ کا دربار تھا، ادھر جاتے ہیں تو وہاں تو بہت شانہ نظام اور سب ایسا چیزیں ملتی ہیں۔ تو دو قول ہیں آپ سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک دنیا کو اور علم کو، اور علم سے مراد معرفت ہے، دنیا اور علم و معرفت کو ایک جگہ جمع نہیں فرماتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے بس۔ اب اگر یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، تو آپ اور میں، ہم کون ہیں اس تقسیم کو بدل سکیں؟ اب تو صرف اس کی قدر کا جائزہ لینا ہے کہ جو علم اور معرفت، کیونکہ علم اور معرفت کے اندر ہے نا سب کچھ، علم معرفت والا، اور معرفت اللہ کی معرفت ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت بھی آ گئی، اللہ کی قربت بھی آ گئی، اللہ کی رضا بھی آ گئی نا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ کا مطیع ہوگا، وہ اللہ کے قریب ہوگا، وہ اللہ کو پہچانے گا، وہ اللہ کا تابعدار ہوگا، وہ اللہ کا محب ہوگا، عاشق ہوگا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ سارے دوریاں اس وقت تک ہیں جب تک اس نے اللہ کو، اس کو معرفت نہیں ملی۔ جتنی معرفت مل جائے گی اتنی طاعت اس کے اندر، اتنا تقوی اس کے اندر، اتنی قربت اللہ کی اس کے اندر، یہ سب چیزیں اسی قدر آ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ دنیا اور علم و معرفت ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو چن لیتا ہے وہ علم اور معرفت کے لیے، اور علم اور معرفت کے لیے چننے کا مطلب ہے اس کے لیے ایک آخرت ڈگری کر دی اللہ نے، حسن آخرت اس کے لیے۔ دیکھو نا، فرمایا ربنا آتنا کیا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب آپ عربی کے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے لغت میں اور ادب میں آپ سے لوگوں نے، تو یوں نہیں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا والآخرۃ حسنہ۔ اگر یوں لکھا جائے تو عربی زبان کے حساب سے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بولیں بیٹے، ہیں؟ بالکل صحیح ہے نا۔ الفاظ کم ہیں تو کم الفاظ ہیں، معنی صحیح ابلاغ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی بلیغ بنتا ہے اگر کہا جاتا ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ حسنہ، یا کہتے ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا والآخرہ، تو اس میں اور تاکید بھی بڑھ جاتی، ٹھیک ہے، اور بلاغت بھی آ جاتی، الفاظ بھی کم ہو گئے، ابلغ معنی بھی زیادہ بیان ہو گیا، کم الفاظ میں ایجاز بھی ہو گیا، تو ایسا ہو سکتا تھا نا۔ مگر صرف واو عاطفہ کے ساتھ الدنیا والآخرہ کو جمع کیوں نہیں کیا؟ واو عاطفہ کے ساتھ الدنیا اور آخرہ کو جمع کیوں نہیں کیا؟ ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ ترکیب ہے، بڑی بلی ابلغ ترکیب ہے، کیوں نہیں جمع کیا؟ اس کے برعکس فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، پورا جملہ مکمل کر دی، وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا اور آخرت کی جو حسنہ ہے اس کو بھی ایک لفظ میں بھی محمول نہیں کیا۔ اگر فرماتا ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا والآخرہ، تو ایک ہی حسنۃ کا لفظ شامل ہوتا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، اور ان کی جمع کرنے میں زیادہ تقریب ہوتی، زیادہ قربت ہوتی، تو یہ بالکل تفصیل کر دی، فصل کر دیا، وصل نہیں کیا۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب اگلا حصہ اگر نہ بھی ہو تو جملہ مکمل ہو گیا اور معنی کمپلیٹ ہو گیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اگلا حصہ ہٹا دیں تو کوئی نقص نہیں رہ گیا. وفی الآخرۃ حسنہ، پھر وقنا عذاب النار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حسنہ کو الگ رکھا ہے اور آخرت کی حسنہ کو الگ رکھا ہے. الگ رکھ کے سمجھایا یہ ہے کہ یہ دونوں حسنہ اکٹھی نہیں ملتی. تم اللہ سے مانگو، تقسیم کرنے والا وہ ہے، اب اس کی مرضی، وہ دونوں کو ہیں الگ الگ بالکل. اس نے بیان بھی بڑا کھول کے الگ کر دیا ہے. وہ جتنا جمع کر دے تمہارے لیے اتنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خلاص ختم. تو کسی کو اس پہ چھوڑ دیتا ہے، کسی کو وفی الآخرۃ حسنہ، وہ اس پر چھوڑ دیتا ہے. کسی کے اندر یہ تو دو قاعدے ہو گئے. اب کسی کے اندر یہ جمع فرماتا ہے، کتنا جمع کرتا ہے، وہ قسیم ہے، وہ مالک ہے، وہ قسام ہے، جتنا ادھر سے اٹھا لے جتنا. مگر ایک ہے، جتنا ادھر زیادہ ہوگا ادھر امکان ہے کہ ادھر سے جسامت اتنی کم ہو جائے گی. بہت ریئر ہوگا کہ وہ دونوں میں بہت زیادہ کر دے. تو بندے کو پھر ساتھ اس کے زہد کی کر دی ہے کہ وہ دل نہ لگائے ادھر، تو طلب آخرت کی رکھے. تو یعنی یہ جو چیز ہے اس سے مشکلات آتی ہیں. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.